وہ سبب کیا ہے، وہ سبق کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے جو ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن صبح اٹھتے ہی محبت کی نظر سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اصول یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ کہیں اگر پیر صاحب آ جائے، کہیں اگر کوئی شیخ آ جائے، اگر گھر میں ماں بوڑھی ماں ہو، بیمار ہو، تو تقاضا یہ نہیں کہ ماں کو چھوڑ کے پیر کی زیارت کے لیے جائے، کیونکہ پیر کی زیارت فرض واجب نہیں، ماں کی خدمت فرض اور واجب ہے، ماں باپ کی خدمت فرض اور واجب ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کل ہمارا نیچر، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول یہی ہوا ہے۔ میں یہ بھی اس کا منکر نہیں ہوں، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پیر کو نہ دیکھیں، لیکن پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں، پہلے گھر سے جائزہ لیں۔ اگر گھر میں ماں نے کہا بیٹا جو پیر آ رہے ہیں ان کی زیارت کر کے جاؤ، اگر ماں نے اجازت دی تب جاؤ، پہلے ماں کی اطاعت بعد میں سب پیر۔ لہٰذا آپ کو بتانے کا مقصد اور پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت کو اب کیسا استعمال کرنا، کیسا رکھنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا لات مار کے اس کی حفاظت کریں گے؟ کیا باہر سے بیوی آنے کے بعد دھکے مار کر لگائیں گے؟ نہ 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 نہ۔ ارے جو یہ کرتے ہیں نا، کون؟ جو محبت کے اندھے محبت کرنے والے، جو اپنی بیوی کی محبت میں آ کر جو اندھا پن کر رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں کہ ماں بوڑھی ہو گئی، آج رہے گی کل رہے گی، لیکن میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچ بنایا ہے تو میرا ایک پیغام سن لینا، میرا پیغام سن لینا۔ کیا اس نوجوان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو ننگا تھا، جب تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، ماں وہ تھی جو اس تر بستر کو الگ کرنے کے بجائے تجھے سوکھے بستر میں سلاتی تھی اور اسی تر بستر میں خود سویا کرتی تھی۔ جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو انگلی پکڑ کے تجھے چلایا کرتی تھی، جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، کھانا نہیں آتا تھا، تو اسی ماں تجھے اپنے منہ میں چبا کر تجھے نیوالے بنا کر کھلاتی تھی۔ کیا تجھے وہ یاد نہیں آیا؟ وہ دن یاد نہیں ہے کہ تیری ماں وہ ماں تھی جو تو گندگی کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے خود گندگی کو صاف کرتی تھی؟ تب یاد نہیں آیا؟ اب اپنی بیوی کی محبت میں آج اسی ماں باپ کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، آج اسی ماں باپ کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں، آج انہی ماں باپ کو ہم گھر سے دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ ارے تو محبت تیری بیوی اور تجھے بیوی نے اس وقت محبت کیا جب تیرے پاس مال آیا، جب تو جوان ہوا، تیری بیوی نے محبت اس وقت کیا جب تیرے پاس بنگلہ آیا، تیری بیوی نے تجھ سے محبت اس وقت کیا جب تو جوان ہو کر بڑا ہو گیا، جب تو کمانے لگا۔ لیکن یاد رکھ لینا تیری ماں وہ ماں ہے جو ابھی مال آنے کے بعد نہیں، جوان ہونے کے بعد نہیں، جب تو چھوٹا ننگا تھا اس وقت تیری ماں نے تجھے محبت کی ہے، جب تو چھوٹا تھا ننگا تھا اس وقت تیری ماں نے تجھے محبت کی ہے۔ کیا اس وقت تیری بیوی آئی تھی؟ اس وقت تیری بیوی نے پوچھا تھا؟ اس وقت تیری بیوی نے کھلایا تھا؟ نہ 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 نہ، ایسا مت کرو یار۔ آپ کو بتاتا چلوں، اگر اسی گھمنڈی میں اگر ہم زندگی گزارے، خاص کر نوجوانوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سب لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کے وسوسے میں، دنیا کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، حسن پر فدا ہو کے جو ہے اپنے ماں باپ کو ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرہ، حالات مجبور کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اور آخری پیغام دیتا چلوں، یاد رکھیں اگر ماں باپ کسی سے اگر ناراض ہو جائے نا، ماں اگر ناراض ہو جائے تو یاد رکھیں آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے جو شکایت لائے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایک مسلمان نوجوان ہے لیکن ہم نے اسے سکرات لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے زبان سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، توجہ سے سننا۔ تو سرکار کے پاس شکایت چلی گئی، تو سرکار تشریف لائے اس نوجوان کے گھر تشریف لائے، دیکھا ایک مرتبہ پڑھایا، 2 مرتبہ پڑھایا، 3 مرتبہ پڑھایا، تب بھی کلمہ شریف نہیں پڑھ پایا۔ سرکار نے دریافت کیا، پوچھا اے صحابہ کیا اس کے کوئی ہے دنیا میں؟ تو لوگ کہنے لگے ہاں اس کی ایک بوڑھی ماں ہے،
اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ بوڑھی ماں سامنے آئی، اے مائی، سرکار پوچھتے ہیں اے مائی کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا ہے۔ اب اس وقت اس ماں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ خطا معاف ہو، گناہ ہو تو معاف ہو، یا رسول اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی خون ہے۔ تو سرکار نے کہا، سرکار نے ارشاد فرمایا اے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جائے؟ اب وہ جو ظلم سہی ہوئی تھی وہ روتے روتے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، یہ میرا بیٹا تو ہے، میرا خون تو ہے، لیکن روزانہ مجھ پہ ظلم کیا کرتا تھا، روزانہ مجھے ستایا کرتا تھا، روزانہ مجھے مارا کرتا تھا، ایک وقت کا کھانا نہیں دیتا تھا۔ اتنا عرض کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو صحابہ کو حکم دیا اور خود اسے کلمہ پڑھانے لگے، کلمہ پڑھانے لگے۔ کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے، اتنے میں وہ اس ماں کو کہتے ہیں اے ماں بس ایک ہی طریقہ ہے، اگر تیرا بیٹا ایمان کی حالت میں اگر مرنا چاہے، تجھے اگر یہ ناراض کیا ہے اس کو پہلے معاف کر دینا، اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ امی کہتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ پر یہ کتنے ظلم سہے ہیں، مجھ پر یہ کتنے ظلم کیا میں جانتی ہوں، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ اتنا کہنا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اے صحابہ جلدی سے لکڑیوں کو جمع کرو اور اس لکڑیوں میں آگ لگاؤ، اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈالو۔ اتنا سننا تھا۔ اب ماں کی ممتا تڑپ آتی ہے، کیوں ماں ماں ہوتی ہے۔ اگر بیٹا کسی بھی مصیبت میں ہو ماں کو درد ضرور ہوتا ہے، ماں کو درد ضرور ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اب ماں آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ خطا معاف ہو، ایسا ہرگز نہ کرے، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں کہتی ہوں اور میں اللہ اور آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اتنا سننا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مائی، اے عورت، اے بوڑھی ماں، جب تو دنیا کی آگ میں تیرے بیٹے کو نہیں ڈالنا چاہتی تو قیامت میں دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکے گی؟ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ ماں کرتی کیا ہے؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آج میں خدا اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے لخت جگر کو معاف کر دی۔ اتنا کہنا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے سرہانے جاتے ہیں اور کلمہ شریف کی تلقین کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ نوجوان جو پہلے نہیں پڑھ پاتا تھا ماں نے معاف کر دیا، اب اس کے زبان سے کلمہ شہادت بلند ہوتے رہا، کلمہ شہادت یہ پڑھنے لگا، جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی روح نکل کر رواز کر چلی گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے، اگر ہم دنیا میں ماں باپ کو اگر ناراض کریں گے نا تو ہمیں موت بھی ایمان والی نصیب نہیں ہوگی، موت بھی ایمان والی نصیب نہیں ہوگی۔ بس گزارش ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں، اپنے دولت کی بنا پہ، اپنی بیویوں کی بنا پہ اپنے ماں باپ کو مت اپنے دہلیز سے مت نکالو۔ ذرا یہ تو سوچو کہ ماں اگر نہ ہوتی تو ہم کہاں دنیا دیکھتے۔